ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد حضرت اکرام سب طرف اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا تم سلامت ہو صلی اللہ علیہ وسلم جن میں اللہ تعالیٰ کا میرے بیت کے پاس پیغام پہنچایا حاضرین کرام یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے یہ خود پیدا نہیں ہے اس کا مالک اس کا خالق ہے اور وہ خالق خلق السماوات والارض جس نے آسمان زمین پیدا کیا اس نے پیدا بھی کیا ہے اور اس کائنات کے نظام کو بھی چلا رہا ہے کوئی چیز اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگی وہ مدبر کائنات ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے یہ ہماری قوت ہماری طاقت سے ہمیں حاصل نہیں ہے ہمارا وجود اس میں پیدا ہے اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے پانی اس کو پانی کی بوند سے پیدا کیا پھر اس کو ہم نے صلاحیت دی اس کو عقل دیا شعور دی سمجھ دی پانی کی بوند سے عجیب کائنات مخلوق اللہ نے پیدا کر دی اس کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار رہے ہمیشہ اس کی زبان پر اس کو شکر گزاری رہے
اور یہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے شکر گزار ہیں. جو شخص ناشکرا ہے اللہ کی نعمت کو نہیں پہچانتا ہے، اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس کو اہمیت نہیں دیتا، یا وہ یہ سمجھتا ہے یہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے، میری صلاحیت کا نتیجہ ہے. اپنے خالق اور منعم کو بھول جاتا ہے. ایسا تشکر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے جب انسان کو اللہ کی دربار میں پیش کیا جائے گا تو فرشتوں کی کثرتی میں ہوگا. ایک فرشتوں سے ہانک رہا ہوگا، دوسرا اس کے ساتھ اس کے نام اعمال کا دفتر نکل جائے گا. اور وہ کتاب فتح المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. جب انسان کے اعمال کا دفتر کتاب رکھ دی جائے گی اسے مجھے خوف زدہ ہو جائے گی اور کتاب دیکھ کر کہیں گے آئیے کتاب میں زندگی کہاں مرتب ہوتی نہیں. اس لیے میری چھوٹی بات چھوڑی ہے، بڑی بات چھوڑی ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے. یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور میں سے غافل تھا. میں اپنی زندگی سے غافل تھا، اپنے آپ سے غافل تھا. اس وقت ارشاد ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید. ہر ناشکر کو، ہر دھرم کو جہنم میں پھینک. ان کو میں نے پیدا کیا، میں نے صلاحیت دی، میں نے قوت دی، میں نے صحت دی. ان کی زندگی بقا کے لیے وہ سب کچھ میں نے دیا جس سے ان کی زندگی سلامتی منحصر تھی. ہوا پیدا کی. آج سائنسدان ہوا تلاش کر رہے، کسی اور سے آج میں ہوا پائی جاتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی کو انسان کے جانداروں کے لیے بنایا ہے، یہاں اس کی ہوا بھی رکھی، سب کچھ رکھا ہے. اللہ کی کیا کیا نعمت ہم جانتے نہیں. اگر ان سے ایک نعمت ہم سے چھپ جائے ہماری زندگی ختم ہو جائے. سائنس کیسے کیسے علوم میں ترقی کرتی جا رہی ہے، اس زندگی کے راز کے ساتھ کھل رہی ہے. اب ہمیں پتا چلا کہ ہم میں سے ہر شخص قل سیروا فی الارض، سبحان اللہ، قرآن میں زمین میں چلو، فی کہتے ہیں اندر چلنا. جب انسان زمین پر چلتا ہے تو زمین کے اوپر نہیں چلتا، زمین کے اندر چلتا ہے. کیا بتاؤ؟ اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے، اگر یہ پریشر نہ ہو یہ چل نہ سکے، پھسلتا پھرے. آپ کو پتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے لیے وہ کچھ کیا جس میں تمہاری زندگی سلامتی ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہم نے ہر وہ چیز تمہارے لیے مہیا کی تو یہ تمہاری بقا کی ضامن ہے. جو تم نے مانگا اللہ نے رکھ دیا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار چاہو گے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں چھپ چکی ہیں. آپ آنکھیں دیکھ لیجیے، اس ایک ہی چیز میں ہزاروں نعمتیں چھپ چکی ہیں. اگر آنکھ کا پردہ سوکھ جائے تو انسان کے لیے دیکھنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے دعا فرماتے ہیں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. اے اللہ میرے بدن کو سلامت رکھنا، میری صحت دینا، میری آنکھوں کو سلامت رکھنا،
میرے کانوں کو سلامت رکھنا. اور ان نعمتوں میں سے اگر ایک نعمت چھن جائے گی اس نعمت کو دوبارہ حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن یہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. بہت سے لوگوں کو ہم نے جنگل کے لیے پیدا کیا. جنگل کے لیے پیدا کیا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو دماغ دیے, ہم نے ان کو دل دیے, ہم نے ان کو کان دیے, ہم نے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی. ان دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں. لا یفقہون بہا. آخرت کی آنکھوں دیکھتے نہیں. آنکھوں سے دیکھنا مطلب عبرت کا دیکھنا. آپ کو آنکھ تو جانور بھی دیکھتا ہے, آپ کو آنکھ جانور بھی دیکھتا ہے. ایک بھینس کو پتہ یہ آگ ہے, اس کے قریب نہیں جائے گا. لیکن انسان اور جانور کے دیکھنے میں فرق ہونا چاہیے. انسان کو حقیقت تک پہنچنا چاہیے. ان دنوں سے میں سب کچھ سوچا, نہ سوچا اللہ کے بارے میں, نہ سوچا. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کے کاسا دماغ میں سر میں تو دماغ ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس میں بجلی پیدا ہو رہی ہے, اس میں کرنٹ پیدا ہو رہا ہے, اس میں خیالات آ رہے ہیں, اس میں جذبات ہیں, اس میں احساسات ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ اس میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے لیکن دماغ آپ کو جانے کہاں کام ہو رہا ہے. کیا ان خیالات کو آپ روک سکتے ہیں؟ انسان کے پاس میں نہیں ہے کہ اسے سینے والے اٹھنے والے خیالات کو روک سکے. یہ خیالات باہر سے آ رہے ہیں. اس لیے تقویٰ یہ ہے کہ آپ اپنے سر کی حفاظت کریں. اس سر سے ایسا مت سوچے جس میں اللہ کی مخالفت ہو. اس میں ہمیشہ یہی سوچے اللہ کی اطاعت کا سوچے, اللہ کی فرمانبرداری کا سوچے. کبھی اللہ کی ناشکری کی راہ مت اپنائیں, ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں بخش دی ہے, ان کے شکر گزار بن کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے, اتنی دیر کھڑے ہوتے, پاؤں سوج جاتے. یہ میرے رسول کی عبادت ہے. پاؤں سوج جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی, فرمانے لگی, اللہ کے رسول الا غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری کوتاہیاں معاف نہیں کر دی؟ آپ تو معصوم ہیں. اتنی مشقت کے وقت اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ عائشہ, میرے اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا, میری کوتاہیوں کو معاف کیا, میں کسی بات کو پکڑ نہیں ہے. کیا میں اس نعمت کا اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شکریہ کی عبادت ہے. اور ہم جو گناہ کی پوٹلی ہے, ہماری عبادت کا کیا خیال حال ہے؟ مسجد میں چلتے میں تم کو مشکل ہوتا ہے. امام صاحب کے خطبے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے آخر میں آئیں تاکہ دو چار پڑے اور چلتے پڑے. یہ ہمارے اللہ سے محبت ہے, یہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے. مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مشین کے لیے پانی. اس لیے شکر گزار ہو, اللہ کی نعمتوں کو پہچانا. اے میرے اللہ, تو نے مجھے صحت دی, کل مجھ سے عطا فرمائی. اگر تو مجھ سے صحت چھین لے
میں تو کچھ نہیں کر سکتا. آج میرے پاس مال اور دولت ہے، یہ تو نے عطا کی. اگر تم مجھے بیمار کرتا میں کہاں سے دولت پاتا؟ آپ مجھے بتائیے، آج اس شیخ صاحب کو بہت اپنے آپ عقل مند سمجھتے ہیں، 4 سال کی فطرت ہے، اس کے پاس اگر دوسرے نے پڑھتے 4 پیسے ہوتے تو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھے گا، اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھے گا. اس شیخ سے پوچھئے، شیخ صاحب اگر اللہ کو اپنا نارمل بنا دیتا کیا آپ یہ دولت حاصل کر سکتے تھے؟ ایک افیسر ہے، بڑی تنخواہ پا رہا ہے، اس کا حکم چلتا ہے. اسے پوچھئے اگر آپ اللہ کو شعور نہ دیتے کیا یہ علم حاصل کر سکتے تھے؟ یہ ذہانت اور یہ ثقافت، کسی کا ذہین ہونا کسی کا نہ ذہین ہونا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. آپ نے اللہ کو پہچانا، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے. میرا رب کتنا پیارا ہے، کیا کہتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کا کیا فائدہ ہے تمہیں اگر تم اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان رکھو؟ یہ سب کچھ پیدا کرنے کے بعد خود چھپ کے بیٹھ جائے تاکہ ہم اسے ایمان رکھیں. اس میں کمیونٹی کے لیے اسے گنجائش چھوڑیے، اگر وہ انکار کرنا سے کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہماری عقل کی رہنمائی کے لیے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان آمنتم واشکرتم، اگر تم اللہ کے شکرتم اللہ کے شکر گزار رہو. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تم کو یاد کروں. کیا چیز ہے؟ جب تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. واشکرونی ولا تکفرون، تم میرے شکر گزار بن کر میری ناشکری مت کرو. ذرا غور کیجیے قرآن میں بیٹھ کر اللہ کی کیا کیا نعمتیں آپ کے پاس. یہ کمال کرتے کہ خود کار مشین جو آپ کی جسم میں نصب ہے، یہ خود بخود کام کر رہی ہے، آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ہم کیا ہیں. وہ ہمارا رب بڑا شکور ہے. کیا فرماتے ہیں اپنے یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا ان هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. اہل جنت جب جنت میں ہوں گے، جنت کی بہاریں ہوگی، ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں غلام پیدا کرے گا جو ان کی خدمت کریں گے اور ان کو اپنی ہر قسم کی ضرورتیں ہوگی. لباس ہوں گے، وہ لباس دنیا کی کارخانے میں نہیں بنے ہوں گے، وہ اللہ کے حکم سے بنے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ایسے غلام ہوں گے، ایسے نوکروں کو ہمیشہ رہیں گے. کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا پیارا انداز ہے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے یہ صرف دیر نہیں ہے، بلکہ جو تم نے اپنی زندگی میں میری اطاعت گزاری کی میں اس کا بڑا مشکور ہوں. یہ ہم کیا چیز ہے؟ اللہ کو میں تمہارا بڑا مشکور ہوں. جب تم اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد میں آئے، خطبہ جو میں آپ نے پہلے آنے کی کوشش کی، اللہ کی اطاعت کے ہر کام میں آگے آگے رہے، یہ سارا کچھ میں اس کا بڑا مشکور ہوں. ان ھذا لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. پھر فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی ناشکری کرو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اس کی خدائی تمہارے شکر پر قائم نہیں ہے کہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے
شکر گزاری کرو گے اس کی خدائی قائم رہے گی. اگر تم اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرو گے تو اس کی خدائی میں فرق آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو حدیث قدسی ہے، اگر سارے ابن آدم مذہب کے بیٹے ایک روٹا کی دل کی طرح ہو جائے اللہ کے بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہے. اگر سب مل کر ایک فاضل انسان کے دل کی طرح ہو جائے اللہ کے بادشاہ کو کوئی کمی نہیں آئے گی. من شکر فإنما یشکر نفسہ، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو اس کا فائدہ تمہیں ہے، وہ تمہیں زیادہ نہیں ہے. وَإِذْ تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اگر تم میری شکر گزاری کرو گے میں تمہیں اور ضرور زیادہ دوں گا. اللہ نے تاکید کی، دو تاکیدیں لائے، ایک نام تاکید کا، ایک نام تاکید کا. اگر تم میری شکر گزاری کرو گے میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کیا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی حمید، اگر تم سب مل کر اللہ کی نافرمانی کرو، اللہ کی ناشکری کرو، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اب اپنی ذات میں خود محمود ہے. ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو کہ میرے پاس کیا کیا اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ نے مجھے کان دیا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ نے مجھے دل دیا سوچنے کے لیے. دیکھنے کے ساتھ مجھے ایک جو ہم ہر چیز دیکھتے نہیں دیکھتے اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے. فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ، ہر چیز میں نشانی ہے جس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ اللہ ایک ہے. انسان اپنے آپ کو دیکھ ایک شیخ اپنے طلبہ کے ساتھ جا رہے تھے تو گندگی کا ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ تو فریشنس میں پہلے یہ کہ انسان کے ذائع حاجت کا نظام الگ ہوتا تھا. میں ادھر آتا تھا اٹھا کر لے جاتا تھا اور آپ کی جگہ پھینک دیتے. پاس سے اٹھتے طلبہ نے اپنا مت کرنی بلاری بلاری. اب شیخ اب طلبہ کو سمجھاتا ہے بیٹا تم کھڑے ہو، اس نے مجھے پیغام دیا ہے جس خوشبو سے تم جیسے خوشبو سے تم ناک بند کرنے سے مجھے پیغام دیا ہے، اس ڈرتی نے. دیکھ انسان، میں نے تیرے ساتھ ایک رات گزاری، میری یاد میں تیرے پیٹ میں آنے سے پہلے میں بہترین پھل تھا، بہترین مٹھائی تھی، کچھ بچات کے ورق لگے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر لوگ پر تیر جاتا تھا، میں خوبصورت تھی. لیکن میں نے ایک رات تیرے پر چھات گزاری، میری حالت یہ ہوئی گندی میں نہیں کرنا تم اپنے آپ کو صاف کر. اپنے آپ پر نگاہ رکھو، اپنے آپ کو دیکھو میں کہاں ہوں. کبھی اپنے آپ میں فخر مت کرو، غرور مت کرو، تکبر مت کرو کہ میں بڑا عقلمند ہوں، بڑا جنا ہوں. اللہ فرماتے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. فاشکرونی ولا میرے شکر گزار کرنے کا میری ناشکری مت کرو. میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی، آج اس مثال کو دہراتا ہوں. آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جو منہ کے قریب کیا ہو جانا، آپ پتہ کیا ہوگا اس وقت آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کے حلق میں لٹکا ہوا گوشت کا لوتھڑا ہے تھوڑا سا، وہ اپنے آپ خود بخود حرکت کرتا ہے، آپ نہیں کرواتے اس سے. آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ تم میری سانس کی نالی پر خود بہت آ کے سانس کی نالی کو بند کر دیتا ہے.
تاکہ کھانا ادھر نہ چلا جائے. آپ نے کھانا کا لقمہ لگا لیا سکون سے کھانا. اگر مجھے بتائیے اگر سانس کی نالی بند نہ ہو کیا آئے لقمہ کھا سکے گا؟ پانی پی سکے گا؟ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب اذا اکل قلۃ وشرب یقول اللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں جب اس کا بندہ ایک لقمہ کھائے, کھانے کے بعد کہ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. اگر یہ گوشت لوٹ رہا آپ نے چلے ہر جگہ اگر میں سانس کی نالی بند نہ کرتا میں کھا نہیں سکتا تھا. ہم تو ہر وقت اللہ کی نعمتوں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين.